رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ چوتھا سپارہ سورۃ النساء شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ سورۃ النساء، یہ سورت عورتوں کے متعلق ہے۔ النساء مطلب خواتین۔ قرآن مجید میں مردوں کے نام سے الرجال نامی کوئی صورت موجود نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکیم میں خواتین کے نام سے پوری ایک سورت نازل کی، سورۃ النساء، اور اس کی شروعات کس سے کی؟ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ تو سورت کا ابتدا ہی، سورت کی شروعات ہی اللہ نے تقوی سے کی کہ رشتوں کے معاملے میں، بیہیویئرز میں، حقوق العباد میں بھی انسان اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ تو اپنے اوپر تقوی کو لازم کر لینا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی صرف نماز، روزے یا حقوق اللہ کا نام نہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کا نام نہیں، وہ تو فرض ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ تو رب کا حق ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے تقوی کو جوڑا اس چیز کے ساتھ کہ ایک نفس سے جو ساری مخلوق پھیلائی، اور اس کے نام سے جو تم رشتہ داریاں جوڑتے ہو، تو اس اللہ سے ڈرو۔ اور پھر کیا کہا؟ تساءلون بہ والارحام، وہ رشتے جن کا تم نے ربط ہی، جن کی گرہ ہی تم نے اللہ کے نام سے باندھی ہے، ان رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، خاص طور پر نکاح کا رشتہ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ صرف نماز میں نگرانی نہیں ہو رہی، صرف عبادات میں نگرانی، صرف مسجد میں ہی اللہ نہیں ہے، بلکہ گھر کی چار دیواری میں، رشتوں کے ساتھ تعلقات میں، ان کی حقوق کی ادائیگی میں، رویے اور برتاؤ میں بھی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ تو گویا تقوی ہر کام کی بنیاد ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تقوی ہوگا تو انسان عورتوں، یتیموں، مسکینوں، غرض ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے گا۔
کیونکہ تقوی ہی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے، یعنی لونڈیاں مراد ہیں وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں۔ اسیران جنگ کا تبادلہ نہ ہونے کی صورت میں حکومت کی طرف سے لوگوں میں تصدیق سب تقسیم کر دی جاتی تھیں، تو کیا کہا گیا کہ ان سے پھر نکاح کر لو۔ یہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب ہے۔ آج کے دور میں لونڈی اور غلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے اس دور میں جب لونڈی اور غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو باقاعدہ اپنے عقد نکاح میں لے کے اپنے گھر کی عزت بنانے کی بات کی۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، 2 یا 3 یا 4 شادیوں کی رخصت ہے، مگر کس کے ساتھ؟ عدل کی شرط کے ساتھ۔ حکم نہیں ہے، رخصت ہے، یاد رکھنے کی بات یہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرتے رہو۔ ایک حدیث کے مطابق نا سمجھ کو مال دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ انسان، وہ کوئی بچے ہیں ابھی، ان کو سمجھ نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مال کو ضائع کر لیں گے، تو پھر ایسے حالات میں ان کو مال نہ دو، ان کی کیئر خود کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، کیونکہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی اور پھر سارے احکام سامنے آ رہے ہیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تمہیں ان کے اندر اہلیت تم پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ مال دو مگر عزت سے بات کرو۔ جب انسان مال دے رہا ہوتا ہے تو سامنے وہ لینے والا شخص ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تو کیا کہا گیا کہ تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان کو چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں۔ تو سیدھی بات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا تقوی۔ اور جب تک انسان کے دل میں تقوی نہیں آتا، جب تک انسان کا دل سیدھا نہیں ہوتا، اس کی زبان سیدھی نہیں ہوتی۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، دل کے تقوی کا زبان کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے۔ جب تک انسان اپنا دل صاف نہیں کر سکتا، وہ انصاف کی بات زبان سے نہیں نکال سکتا، وہ خیر خواہی کی بات زبان سے نہیں نکال سکتا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما،
اور جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی گئی ہو اور جو قرض اس کے ذمہ ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں خواتین کے حصے کی بات کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی خواتین کو وراثت اور حق مہر کے حصے میں ستایا جاتا ہے۔ اس معاملے میں خواتین کے لیے آسانی نہیں کی جاتی۔ تو وہ دور جس کو ہم دور جاہلیت کہتے تھے، اس کی چیزیں اگر آج ہم اپنے اندر پاتے ہیں تو ہمارے لیے پھر فکر کا مقام ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آگے جو بات ہے وہ یہ کہ عورت کا وراثت میں آدھا حصہ ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ عورت پر نان نفقہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر اس کو شادی کے وقت مزید مہر بھی ملے گا، جو اس کا بالکل ذاتی مال ہے، وہ کوئی اور شخص اس کے اس مال کا یعنی مالک نہیں بن سکتا۔ پھر یہ کہ یہ مال اس کو ملے گا مگر اس کا اپنا ذاتی خرچ جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے۔ تو مرد پر زیادہ ذمہ داری ڈالی گئی، خرچ کرنے کی، اولاد کو پالنے کی، گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی گئی۔ وہ جو کچھ خود سے خرچ کریں گی وہ صدقہ ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا کہ تم ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ سب حقیقتوں سے واقف ہے، ساری مصلحتوں کو وہ جاننے والا ہے، تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ اور اس کی حکمت کو تم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے۔ ہمارے آج کے حالات بھی اور آج کے بعد کے حالات بھی، اس آیت میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت انداز سے اپنے بندوں کی خیر خواہی کرتے ہیں کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ اولاد میں سے تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع مند کون ہوگا، نفع کے لحاظ سے تم سے قریب در کون ہوگا۔ تو تم کیا کرو، اللہ کے حکم کے مطابق ہی ساری وراثت کو تقسیم کرو۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے نا کہ چھوٹا بچہ یا وہ بچہ جو اولاد میں سے، وہ کوئی اولاد جو وہ بیٹا جو ماں باپ کو سنبھال رہا ہے یا اس کے پاس والدین ہیں تو سارے حصے کا مالک وہ بن بیٹھتا ہے یا پھر ساری وراثت اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم نہیں جانتے، وہ تمہارے حالات زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ نفع کے اعتبار سے تمہارے لیے کون زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ نے جو فرض کی ہیں چیزیں، جو حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ان کا لحاظ کرو، کیونکہ اللہ کان علیما حکیما، سب حقیقتوں سے واقف ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکہ میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا 8واں حصہ ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ یہ بات بار بار دہرائی اس لیے جا رہی ہے کہ جو جانے والا چلا گیا، اب جو پیچھے اس کی وراثت کے حقدار بیٹھے ہیں یا جو وارث بیٹھے ہیں اس کے ترکے کو تقسیم کرنے کے لیے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس میت کی طرف سے پتہ کریں اگر اس کے ذمے کوئی واجبات ہے، کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے تاکہ اس کی جان بخشی ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اگر اس نے کوئی وصیت، کوئی چیریٹی کے کام کے لیے اپنی وراثت میں سے کچھ بھی چھوڑا ہے تو اس کو پہلے ادا کیا جائے، باقی جو مال بچے گا پھر اس کی تقسیم ہوگی اور اس کو بانٹا جائے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے۔
جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ دانا و بینا ہے، بردبار ہے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ تو تقسیم کرتے وقت کیا ہے؟ قرض ادا کرنا، پھر وصیت کی ادائیگی، اور پھر اس کے بعد وصیت، یاد رکھیے کہ وصیت 1/3 مال پر کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ مراد کیا ہے کہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود جن کی وصیت یعنی جن کی وراثت کے حصے مقرر کیے جا چکے ہیں، جو پیچھے ہم نے کہ رب ہے یا پھر چوتھائی حصہ ہے یا پھر چھٹا حصہ ہے، وہ رشتے جن کے حصے اللہ نے خود مقرر کر دیے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہوتی۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اس آیت میں جو لفظ فاحشہ استعمال ہوا ہے، یاد رکھیے کہ یہ کھلی برائی ہے، یہ لفظ زنا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو۔ یہ نہیں کہ ایک فریق تو بچ جائے اور سارا ملبہ جو ہے وہ فیمیل پہ ڈال دیا جائے اور وہ فحش اور زانیہ عورت مشہور ہو جائے اور دوسرا فریق جو ہے وہ آرام سے نکل جائے، نہیں۔ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، جو بھی اس فعل کا ارتکاب کریں دونوں کو تکلیف دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس آیت میں يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، تو جہالت کیا ہوتی ہے؟ جہالت یہ ہے کہ انسان اللہ کی کائنات میں رہتے ہوئے اللہ سے ہی بے خبر ہو کر اللہ کی ناراضگی کا کام کر لے، اپنے انجام سے بے خبر ہو کر اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ پھر یہ کہ انسان اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یا اس بات سے غافل ہو جائے کہ اس غلط کام کے نتیجے میں اس کا ایمان کم ہو جائے گا یا بالکل ختم ہو جائے گا۔ جیسے انسان جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے، اور پھر کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پر اللہ جو توبہ کر لیتے ہیں پھر اللہ ان پر اپنی نظر عنایت بھی کر دیتا ہے۔ اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا ہے اور حکیم و دانا ہے، کون دل سے توبہ کر رہا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یاد رکھیے جو توبہ کرتا نہیں ہے اس کو معافی ملتی نہیں ہے، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ پھر جس طرح سے دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں اسی طرح توبہ قبول نہ ہونے کے بھی اوقات ہیں۔ جیسے نزع کے عالم میں جب فرشتے، موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اگر بیماری وغیرہ میں توبہ کر لے تو توبہ ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے جو ایک نشانی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت میں بھی کوئی جو سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے دیکھ کر ایمان لائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔
یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تمہیں ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا تم ارادہ ہی کرو، یہ جو بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ یہ بہت بڑا اصول ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور یہ بھی تنگ نہ کرو ان کو جان بوجھ کر کہ مہر میں سے کوئی حصہ ان کا لینے کی کوشش کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ دور جاہلیت میں جب شوہر فوت ہو جاتا تو عورت کو اسی گھر میں رہنا پڑتا، اس کو گھر سے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کبھی اس کے بیٹے اس سے شادی کر لیتے، یا پھر ویسے ہی اس کو روک کے رکھا جاتا باندی بنا کر، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بھلے طریقے سے آپس میں زندگی گزارنے کا حکم ہے، اور یہ بات بہت ضروری ہے اچھے سے زندگی گزارنے کے لیے کہ انسان کو اگر کوئی ایک عادت پسند نہ ہو تو انسان اس میں سے خیر اور بھلائی کی امید رکھ کے اپنے تعلقات بہتر کرے۔ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پسند نہیں ہوتی، جیسے کوئی بات ایسی ہو گئی یا کوئی فیصلہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوا جو آپ کو پسند نہیں، کوئی سفر آپ کو کرنا پڑا، شوہر یا بیوی میں سے کوئی آپ کو پسند نہیں مگر آپ کو گزارنا ہے، سسرال ہے، جائیداد ہے، کوئی خریدی ہوئی چیز آپ کو پسند نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا سبق دے رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو یاد رکھو کہ اللہ نے ہو سکتا ہے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ تو کیا کریں؟ نمبر 1، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں اپنی سی، لیکن بعض اوقات بہت کوشش کے باوجود بھی آپ اصلاح نہیں کر پاتے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو صبر کریں۔ زندگی میں بعض اوقات کچھ لوگ بہت مشکل ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی اوقات سے یاد دلاتے ہیں کہ آپ کتنی برداشت کے مالک ہیں، آپ کی برداشت کو آزماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اولاد ہو سکتی ہے کہ آپ نے اسے کھلا پلا کے بڑا کیا مگر وہ آپ کے لیے آزمائش بن گئی، آپ کو تنگ کرتی ہے، پھر آپ کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، پھر انسان اپنے والدین سے معافی مانگتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، ان کے مغفرت کے لیے زور لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ تو گویا بعض اوقات یہ رشتوں کی طرف سے جو آزمائشیں ہوتی ہیں انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا ہے اور باقی لوگوں کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ سب انسان ہیں۔ وہ جو بے جا توقعات یا امیدیں لگائی ہوتی ہیں تو انسان بیلنسڈ پرسنالٹی بن جاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ اچھا اور کچھ برا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں رشتے اور جگہیں تبدیل کرتا رہوں، جو اس کے اندر خیر ہے مجھے اللہ وہ نوازے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو خیر یہ ہے کہ اللہ اس کے درجے بلند کرتا جاتا ہے۔ پھر اس آیت میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کی بھی بات ہوئی کہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گزارا کرو۔ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اچھے سلوک میں کیا کیا آتا ہے کہ وہ بیوی کو اچھے طریقے سے رکھیں، نان نفقہ دیں، مہر ادا کریں، منہ بسور کے نہ رکھیں، اور پھر باتوں میں اپنائیت اختیار کریں۔ پھر اگر خرچ کر رہے ہیں تو ہر وقت اس پہ احسان جتلا کے تانا تشنیع نہ کریں، پھر اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ حدیث کے مطابق جو خود کھائیں اسے کھلائیں، جو خود پہنے اس کو پہنائیں، اور پھر اگر کبھی کوئی ایسا موقع ہو جس میں سرزنش یا تربیہ کرنے کی ضرورت ہو تو ایسی مار نہ مارے جو زخم دے جائے، یا پھر چہرے پہ نہ مارے جو نشان چھوڑ جائے، گالی نہ دے۔ کبھی الگ کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو اپنی عزت ہی بنائے رکھے، گھر سے نہ نکالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اخلاق میں اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔
اتأخذونه بہتانا واثما مبینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ بیٹے اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، ناپسندیدہ ہے، یہ بہت برا چلن ہے۔ پھر حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ کون سے رشتے حرام ہیں، کون سی خواتین حرام ہیں؟ امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو یعنی رضائی ماں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں یعنی رضائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو رہ چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہوں یعنی بہو، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔ یاد رکھیے کہ جو سسر ہے، جو یہ اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہے کہ یہ دائمی محرم ہے، یعنی کسی بھی سٹیج پہ جا کے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔